ذکر حسین ابن علی میں مصروف رہیے گا۔ عزاداروں جس قدر ہو سکے غم حسین میں شرکت کر کے اپنے آپ کو غمگین رکھیں، اس لیے کہ 2 دن کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا لال۔ عزاداروں 7 محرم الحرام کو خیموں سے پانی ختم ہو گیا تھا اور حسین کا ایک 6 ماہ کا لال تھا جس کا نام علی اصغر تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، توجہات مسائل کے جانب رہنی چاہیے آپ کی، اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہو رہی اپنی دلوں میں رکھیں، اس لیے کہ امام جعفر صادق نے باب الحوائج کہا ہے اس ننھے شہزادے کو۔ امام نے فرمایا جب تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، اس ننھے صغیر کی بارگاہ میں آؤ، اس کے ننھے ہاتھ تمہیں خدا کی، جب ان ننھے ہاتھوں کا واسطہ دیا جاتا ہے تو خدا کبھی اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ عزاداروں میدان کربلا میں علامہ حسین بخش جاڑا لکھتے ہیں، میدان کربلا میں علی اصغر کی پیاس کی شدت سے وہی حالت ہو گئی تھی جو مچھلی کو پانی سے باہر نکالنے کے بعد ہوتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا وہ لکھتے ہیں کہ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو پہلے وہ تڑپنے لگتی ہے، جب اس سے تڑپنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی دودھ کو ہلاتی ہے، جب وہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد کبھی اپنا منہ کھولتی ہے، کبھی اپنا منہ بند کرتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا علامہ حسین بخش جاڑا لکھتے ہیں 7 محرم آئی، علی اصغر اتنے پیاسے تھے تڑپ کے خود کو جھولے سے گرا لیتے تھے۔ 8 محرم آئی، علی اصغر خاک کربلا پہ لیٹے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد اپنے سر کو خاک کربلا پہ پٹکتے تھے۔ 9 محرم آئی، علی اصغر کی مٹھیاں بند ہو گئی۔ عزاداروں علامہ حسین بخش جاڑا لکھتے ہیں علی اصغر پر ایک 4تھی حالت بھی آئی، وہ رو کے لکھتے ہیں، وہ 4تھی حالت یہ تھی اصغر منہ بند کرتے تھے کھول نہیں سکتے تھے، اصغر منہ کھولتے تھے بند نہیں کر سکتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا علامہ جعفر شستری اپنی مقتل کی کتاب میں لکھتے ہیں کربلا کے 2 شہید ایسے ہیں انہیں 10 محرم کو پانی مل بھی جاتا وہ پھر بھی زندہ نہ رہتے۔ انہوں نے اتنی پیاس برداشت کی، شدت پیاس سے ان کا جگر ختم ہو گیا تھا۔ رو کے کہتے ہیں ایک ہے زہرا کا لال حسین اور دوسرا ہے 6 ماہ کا لال علی اصغر۔ کہتے ہیں یہ 2 شہید ایسے ہیں، اتنی پیاس برداشت کی، 10 محرم کو پانی مل بھی جاتا تو زندہ نہ رہتے۔ عزاداران مظلوم کربلا میرے مولا علیہ السلام نے یہی وہ مقام تھا شہادت علی اصغر کا، جب آپ لوگوں کو یاد کیا رو کے کہتے تھے شیعتی مہما شربتم ماء عذب، اور میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا فاذکرونی، مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا، یا لیتکم فی یوم عاشورا، اے میرے شیعو کاش تم قیامت و کربلا والے دن ہوتے، ان تنظرونی کیف استسقی لطفلی، اور تم دیکھتے میں نے کس طرح اپنے 6 ماہ کے لال کے لیے 1 گھونٹ پانی مانگا، فابون ان یرحمونی، لیکن اس بے رحم قوم نے مجھ پہ ذرا رحم نہ کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو ظالم نے کہا حسین جب تک اصغر خود پانی نہ مانگے ہم اسے پانی نہیں دیں گے۔ عزادارو امام مظلوم نے اصغر کے چہرے سے اپنے عبا کے دامن کو ہٹایا، شہزادہ اصغر کو خاک کربلا کے گرم ریت پہ لٹایا اور لٹا کے کہا اصغر آج ایسے پانی مانگو جیسے تیری دادی زہرا نے اپنا حق مانگا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو جیسے ہی اصغر خاک کربلا پہ لیٹے اور کربلا کی گرم
ریت کی جو گرمائش ہے وہ اصغر کے نازک بدن پہ پہنچی، شہزادے نے اپنی خشک زبان کو خشک لبوں میں پھیرنا شروع کیا اور ایک آواز بلند کی، العطش العطش، او کوفیوں او شامیوں میں بہت پیاسا ہوں۔ عزادارو یہ جملہ سننا تھا، فوج یزید نے اپنے منہ چھپا چھپا کے رونا شروع کیا، رو کے کہنے لگے عمر سعد ہم بھی اولاد والے ہیں، ہم سے اس بچے کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ عزادارو جب عمر سعد نے اپنے لشکر میں بغاوت ہوتے ہوئے دیکھی، 20-21 سال کے جوان ہرملہ کے پاس آیا، کہنے لگا ہرملہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اصغر کو پانی پلا۔ عزادارو جیسے حکم ملا، ہرملہ ملعون نے ایک سے شاخہ تیر نکالا۔ عزادارو ایک نو مسلم نے پرانے ہتھیاروں پہ ریسرچ کی ہے، اور ریسرچ پہ اس نے پرانے ہتھیاروں پہ جو ہے واقعات لکھے ہیں، اپنی کتاب پہ لکھتا ہے پرانے زمانے میں ایک سے شاخہ تیر بنایا جاتا تھا جو انسانوں کی لیے نہیں ہوتا تھا، چونکہ میدان جنگ میں بڑے بڑے ہاتھی ہوتے تھے، بڑے بڑے گھوڑے ہوتے تھے جو عام تیر سے نہیں مرتے تھے، انہیں کرانے کے لیے وہ سے شاخہ تیر بنایا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ تیر اتنا سخت تھا، وہ تیر اتنا وزنی تھا، جیسے ہی وہ سر پٹ دوڑتے ہوئے گھوڑے کے جسم میں پیوست ہوتا تھا، گھوڑا الٹ کے منہ پہ گر جاتا تھا۔ عزادارو عرب کے بڑے بڑے جنگجوؤں نے قسمیں کھا رکھی تھی، یہ تیر ہم میدان جنگ میں کسی انسان پہ نہیں چلائیں گے، اور مسرور والو قسمت نواب کے لال کی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، قسمت نواب کے لال کی۔ ظالم نے وہی سے شاخہ تیر چلائے کمان میں چھوڑا، اس کا ہاتھ کانپا، اس کا تیر نیچے گرا، دوسری مرتبہ چھوڑا، اس کا تیر پھر نیچے گرا، تیسری مرتبہ پھر نیچے گرا۔ عزادارو ہرملہ جلدی سے قریب آیا، اسے ٹھوکر مار کے کہتے ملعون تو اتنا بڑا تیر انداز ہے، تو آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندے میں بھی نشانہ لگا لیتا ہے، کیا ہوا تم سے ایک حسین کا 6 لال کا اصغر صفا نہیں ہوتا؟ عزادارو ہرملہ نے رو کے کہا امیر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ اس نے کہا کیا دیکھا؟ رو کے کہتے جب میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں سامنے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کوئی کالے مرغے والی بی بی ہے، رو کے کہتی ہے ظالم اپنا تیر بھی دیکھ میرا صغیر۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا جعلکم اللہ من الباقین۔ عزادارو نے مظلوم کربلا شرما کے نروئی پروردگار آپ کی آنکھوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ عزادارو جیسے عمر سعد نے ڈانٹا، اس ملعون نے اس سے شاخہ تیر کو چلائے کمان میں جھوڑا، اپنے گھٹنے کو زمین پہ ٹیکا، پھر تیر کو کھینچا، پھر زور لگایا، رباب کے اصغر کے گلے کا نشانہ دیا۔ عزادارو جیسے ہی تیر رہا ہوا، زوبہا من الاذن الى الاذن، اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ حسین پر عزادارو مورخین نے لکھا حسین پر میدان کربلا میں بڑی مصیبتیں